اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین توفاهم الملائکۃ ظالمی انفسهم قالوا فیما کنتم قالوا كنا مستضعفین فی الارض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله وكان الله غفورا رحيما. وہ لوگ جو اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے ہیں، جب فرشتے ان کی روح قبض کرتے ہیں تو فرشتے ان سے پوچھتے ہیں کہ تم کہاں تھے، کس حالت میں تھے؟ تو وہ جواباً عرض کرتے ہیں ہم تو زمین میں بہت بے بس تھے. تو فرشتے انہیں کہتے ہیں کیا تم نے اللہ کی زمین کو کشادہ نہیں پایا کہ تم اس میں ہجرت کرتے؟ ان لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ برا ٹھکانہ ہے. ہاں البتہ وہ بے بس مرد اور عورتیں اور بچے جو نہ ہلا کرنے کی صلاحیت رکھتے تھے اور نہ ہی نکلنے کے لیے کوئی راستہ پاتے تھے، تو ان لوگوں کو یہ یقین ہے کہ اللہ انہیں معاف کر دے گا اور اللہ معاف کرنے والا مغفرت کرنے والا ہے. جو شخص اللہ کے راستے میں ہجرت کرے گا تو وہ اللہ کی زمین کو بہت بڑی اور کشادہ پائے گا، اور جو شخص اپنے گھر سے اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہجرت کے ارادے سے نکلے گا پھر درمیان میں اس کو موت آ جائے گی تو یقیناً اس کا بھی ثواب اللہ کے اوپر اللہ کے یہاں ثابت ہو جائے گا، اور اللہ بہت معاف کرنے والا بہت رحم کرنے والا ہے. کل کی جو آیات تھیں ان کے اندر جہاد کی فضیلت بیان کی گئی تھی کہ عمل جہاد میں شریک حضرات کا درجہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر میں ان تمام لوگوں سے بڑھا ہوا ہے جو دیگر دوسرے نیک اعمال کو انجام دیتے ہیں. آج کی جو آیات ہے ان کے اندر ہجرت کی فضیلت اور اس کی برکت کا بیان ہے. اسلام کے اندر جس طریقے سے بعض مواقع پر جہاد کرنا فرض ہے، اسی طریقے سے بعض مواقع پر ہجرت کرنا بھی فرض ہے. آ رہی بات سمجھ میں؟ جس طریقے سے بعض مواقع پر جہاد کرنا فرض ہے، اسی طریقے سے بعض حالات میں ہجرت کرنا بھی مسلمانوں پر کیا ہوتا ہے؟ فرض ہوتا ہے. بلکہ ایمان کی علامت ہی ہجرت کو قرار دیا گیا ہے کہ جو شخص ہجرت نہیں کر رہا ہے وہ لاکھ اپنی زبان سے اس بات کا دعویٰ کرے کہ وہ کیا ہے؟ مومن ہے، اس کا ایمان ہجرت سے پہلے قابل قبول نہیں رہے گا. ہجرت کہتے ہیں لغوی معنی اگر دیکھا جائے تو ہجران سے ہے. اس کے معنی ہوتا ہے کسی چیز سے بیزار ہو کر اس کو چھوڑ دینا، کسی چیز سے بیزار ہو کر اس کو چھوڑ دینا، یہ لغت میں ہجرت کہتے ہیں. اور عام محاورے میں ہجرت کہا جاتا ہے ترک وطن کو. اپنے وطن کے چھوڑ دینے کا نام کیا ہے؟ ہجرت ہے. لیکن اصطلاح شرع میں
شریعت کی نظر میں ہجرت نام ہے دارالکفر کو چھوڑ کر دارالاسلام کی طرف چلے جانے کا. دارالکفر کو چھوڑ کر دارالاسلام کی طرف چلے جانے کا نام ہجرت ہے. اس کی اور تفسیر مفسرین کرام نے یہ کی ہے کہ کسی بھی علاقے کو صرف اور صرف دینی بنیاد پر چھوڑ کر دوسرے علاقے کی طرف منتقل ہو جانے کا نام بھی کیا ہے؟ ہجرت ہے. یعنی آپ کسی علاقے میں رہتے ہیں، وہاں کے باشندے ہیں، وہی آپ کا کیا ہے؟ اصل وطن ہے، لیکن وہاں پر حالات ایسے بن گئے ہیں کہ اب وہاں پر آپ کو دین پر عمل کرنا مشکل ہو رہا ہے. آ رہی بات سمجھ میں؟ تو صرف اور صرف اس مقصد سے تاکہ میں اگر دوسرے علاقے میں چلا جاؤں گا تو وہاں پر دینی امور کو انجام دینا میرے لیے آسان ہو جائے گا، تو صرف اس نیت سے اپنے وطن کو چھوڑ کر کسی علاقے کی طرف ہجرت کر جانے کا نام کیا ہے؟ شریعت کی نظر میں، اصطلاح شرع کے نظر میں ہجرت ہے. مکہ مکرمہ میں ایک موقع پر یہ حالات بن گئے تھے کہ مسلمانوں کے اوپر ہجرت کو فرض قرار دے دیا گیا تھا کہ اب ایمان اسی شخص کا قابل قبول ہوگا جو مدینہ منورہ ہجرت کر کے چلا آئے گا. جو مدینہ منورہ ہجرت کر کے نہیں آتا ہے اور مکہ میں ہی رہ رہا ہے تو اس کا ایمان قابل قبول نہیں تھا. اور یہ ہجرت فتح مکہ تک فرض تھا مسلمانوں پر. فتح مکہ کے بعد پھر ہجرت کی فرضیت کو ختم کیا گیا. اور آج بھی اگر کسی ملک کے اندر یا کسی علاقے کے اندر یا کسی بستی کے اندر اس طرح کے حالات اگر بن جائیں گے کہ وہاں پر آپ کو اپنے دینی شعائر کی حفاظت کرنا، دین پر عمل کرنا، دین کے بنیادی حکموں پر عمل کرنا اگر مشکل ہو جائے گا تو وہاں سے بھی اس علاقے کو بھی چھوڑ کر دوسرے علاقے کی طرف جانا مسلمانوں کے اوپر فرض ہو جاتا ہے. البتہ اسی آیات کے اندر استثناء بھی کر دیا گیا ہے کہ بعض وہ لوگ جو ہجرت نہیں کر پائے ہیں اور اس کی ایک بنیادی وجہ بھی ہے تو ان کے اس عمل کو اللہ تبارک و تعالی معاف کر دیتا ہے. البتہ عام حالات میں جو لوگ ہجرت نہیں کرتے ہجرت کی فرضیت کے بعد ان کی کیا حالت ہوتی ہے اور موت کے وقت فرشتے ان سے کس طریقے سے گفتگو کرتے ہیں، کیا مکالمہ ہوتا ہے فرشتوں اور ان لوگوں کے درمیان، اس کو قرآن نے پہلی آیت میں نقل کیا ہے. کہا کہ جو لوگ اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے ہیں. ظلم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے احکامات کو نہ مان کر انسان اپنی جانوں پر ظلم ہی کرتا ہے. کیوں؟ کیونکہ اللہ کی نافرمانی کی وجہ سے آپ اپنی جان کو کس کا مستحق بناتے ہیں؟ جہنم کا مستحق بناتے ہیں. آری بات سمجھ میں؟ لہذا اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں آپ تو گویا اپنی جانوں پر ظلم کر رہے ہیں کہ آپ اس کو سزا کے لیے تیار کر رہے ہیں، عذاب جھیلنے کے لیے آپ اپنے جسم کو راضی کر رہے ہیں. تو کہا جو لوگ اپنی جانوں کے اوپر کیا کرنے والے ہیں؟ ظلم کرنے والے، اس طور پر کہ ہجرت کے حکم کو نہیں مان رہے. تو جب فرشتے ایسے لوگوں کے روح کو قبض کرنے کے لیے آتے ہیں تو ان سے فرشتے کہتے ہیں کہ بھائی تمہاری کیا حالت تھی، تم دنیا میں کیسے رہے تھے؟ تو وہ کہتے ہیں کہ ہم تو زمین میں بہت بے بس تھے، روئے زمین پر ہمیں بے بس بنا دیا گیا تھا. تو فرشتے ان سے کہتے ہیں الم تکن ارض اللہ واسعہ فتہاجروا فیہا، کیا تم نے اللہ کی زمین کو کشادہ نہیں پایا کہ تم اس میں ہجرت کرو؟ ایسا تو نہیں تھا کہ جس علاقے میں تم رہتے تھے اس کے علاوہ اور زمین اللہ کی زمین تھی ہی نہیں، یا اس کے اس علاقے کے علاوہ کسی اور علاقے کے اندر امن اور سکون تھا ہی نہیں. اللہ کی زمین تو بہت کشادہ ہے. پوری دنیا کس کی زمین ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی زمین ہے. تو تمہیں تو چاہیے یہ تھا کہ جب تم وہاں بے بس کر دیے گئے تھے تو تم اس علاقے کو چھوڑ کر دوسرے علاقے میں چلے آتے اور ہجرت کرتے. ارے بات سمجھ میں؟ تاکہ تمہارے لیے دین پر عمل کرنا آسان ہو جاتا ہے. جب تم نے ایسا نہیں کیا، اللہ کی زمین کو کشادہ پانے کے باوجود بھی تم نے ہجرت نہیں کی، جبکہ ہجرت تمہارے اوپر فرض ہو چکی تھی. تو لہذا اب تمہارے اس برے عمل کی وجہ سے چونکہ ہجرت فرض ہے اور میں نے کہا کہ بعض حالات میں ایمان کی علامت ہی ہجرت کو قرار دے دیا گیا تھا کہ مومن اسی کو مانا جائے گا جو ہجرت کرے گا. اب جو ہجرت نہیں کر رہا تو اب اس کا ایمان قابل قبول نہیں ہے. تو لا محالہ اس کی موت کس پر ہو رہی ہے؟ کفر پر ہو رہی ہے. اور کافروں کا ٹھکانہ کیا ہے؟
جہنم، اس لیے قرآن نے کہا فَأُولَٰئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَسَاءَتْ مَصِيرًا، یہ وہ لوگ ہیں جن کا ٹھکانہ کیا ہے؟ جہنم ہے، اور جہنم انتہائی برا ٹھکانہ ہے۔ ہاں إِلَّا الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ لَا يَسْتَطِيعُونَ حِيلَةً وَلَا يَهْتَدُونَ سَبِيلًا، ہاں البتہ وہ بے بس حضرات، خواہ وہ مرد ہوں، خواہ عورتیں ہوں، خواہ بچوں کی شکل میں ہو، جن کے پاس یہ صلاحیت ہی نہیں تھی کہ وہ کیا کریں؟ ہجرت کریں، یا یہ کہ وہ اس علاقے سے نکلنے کا کوئی راستہ ہی نہیں پا رہے تھے، یعنی دشمن سے اس طریقے سے وہ گھرے ہوئے تھے، دشمن سے اس طریقے سے وہ گھرے ہوئے تھے کہ وہاں سے ان کے لیے نکلنا آسان نہیں تھا۔ کہا فَأُولَٰئِكَ عَسَى اللَّهُ أَن يَعْفُوَ عَنْهُمْ، ایسے لوگوں کے سلسلے میں یہ امید کی جا سکتی ہے کہ اللہ ان کو کیا کر دے گا؟ معاف کر دے گا۔ آ رہی بات سمجھ میں؟ یعنی ہجرت کرنے پر قدرت ہی نہیں رہی، ہجرت کرنے پر قدرت ہی نہیں رہی۔ آج کی دنیا میں بھی ہجرت کرنے پر قدرت ہے۔ آ رہی بات سمجھ میں؟ یہ جو آپ مہاجرین سنتے ہیں، کئی ملکوں کے لوگ دنیا کے کئی ملکوں میں جا کر پناہ حاصل کرتے ہیں، باضابطہ یونائٹڈ نیشن کا ایک قانون بنا ہوا ہے کہ اگر کسی علاقے میں اس طرح کے حالات بن گئے کہ آپ کو اپنی بستی چھوڑنی پڑے گی، تو یونائٹڈ نیشن ایک کاغذ جو ہے وہ ایشو کرتا ہے، اور اس کاغذ کو لے کر آپ دنیا کے کسی ملک میں بھی چلے جائیں، وہاں جا کر آپ وہاں کی شہریت حاصل کر سکتے ہیں۔ آ رہی بات سمجھ میں؟ اور یہی وجہ ہے کہ آپ کئی ملکوں کے اندر جائیے گا تو کئی دوسرے ملکوں کے افراد وہاں پر ملتے ہیں، خود آپ کے ملک میں جو روہنگیا کے لوگ ملتے ہیں، یا برما کے لوگ ملتے ہیں، یا دوسرے آپ یورپین ممالک میں چلے جائیں گے تو ان علاقے کے لوگ وہاں جا کر بھی وہ لوگ بسے ہیں، اور خود ہندوستان میں 70-80 کی دہائی میں بہت سے دوسرے ممالک کے لوگ آئے ہیں۔ آ رہی بات سمجھ میں؟ ایک بڑی تعداد جو ہجرت کر کے آئی ہے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ ہجرت ایک ایسا عمل ہے جس کے اوپر عمل کرنا مشکل ہے۔ آ رہی بات سمجھ میں؟ ہجرت کوئی ایسا حکم نہیں ہے اسلام کا جس پر عمل کرنا انتہائی مشکل ہے کہ آپ اس پر عمل نہ کر کے اپنے آپ کو معذور سمجھ لیں گے۔ ہاں اگر اس طرح کے حالات ہیں کہ آپ ہجرت پر قادر ہی نہیں ہیں، تب جا کر آپ کی معافی کی امید ہے، وہ بھی اس بنیاد پر کہ وَكَانَ اللَّهُ عَفُوًّا غَفُورًا، چونکہ اللہ بہت معاف کرنے والا ہے اور بہت مغفرت کرنے والا ہے، اپنی اس صفت کی بنیاد پر وہ چاہے گا تو ایسے لوگوں کو بھی معاف کر دے گا۔ اس کے بعد جو دوسری آیت ہے اس کے اندر ہجرت کے فضائل کو بیان کیا گیا ہے اور ہجرت کے برکات کو بیان کہا گیا ہے وَمَن يُحَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَاغَمًا كَثِيرًا وَسَعًا، کہ جو شخص بھی اللہ کے راستے میں ہجرت کرے گا تو وہ اللہ کی زمین کو بہت بڑی اور کشادہ پائے گا۔ مطلب یہ ہے کہ جب انسان اللہ کے لیے، اللہ کے دین پر عمل کرنے کے لیے کسی علاقے کو چھوڑ کر دوسرے علاقے کی طرف ہجرت کرتا ہے تو اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے، اس کی برکات اس کو حاصل یہ ہوتی ہے کہ دنیا میں بھی اللہ اس کو بہترین ٹھکانہ عطا کرتا ہے، اور آخرت میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بہترین ٹھکانہ ادا کرے گا، اور وہ اللہ کی زمین کو تنگ نہیں پاتا ہے، وہ اللہ کی زمین کو تنگ نہیں پاتا۔ قرآن نے کہا ہے لَنُبَوِّئَنَّهُمْ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً، کہ ہم ایسے لوگوں کو دنیا میں بہترین ٹھکانہ دیتے ہیں جو اللہ کے لیے اپنے گھر بار کو چھوڑ کر، اپنے علاقے کو چھوڑ کر دوسرے علاقے کی طرف ہجرت کرتے ہیں، ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس دنیا میں ہی بہترین ٹھکانہ عطا کرتے ہیں۔ اور بہترین ٹھکانے کا مطلب یہ ہے کہ وہ زمین کو تنگ نہیں پاتا ہے، بلکہ عام اللہ کا یہ قانون ہے، یہ عادت ہے کہ وہ اپنے علاقے میں جن حالات میں زندگی گزارتا تھا اس سے بہتر حالات میں زندگی گزارتا ہے، اس سے بہترین مکان اس کو مل جاتا ہے، اس سے بہترین رزق کا اس کا انتظام ہو جاتا ہے، اس سے بہترین اس کے لیے ماحول سازگار اسے حاصل ہو جاتا ہے۔ یعنی اللہ کا یہ وعدہ ہے، آ رہی بات سمجھ میں، کہ جو ہجرت کرے گا اس کو اللہ یوں ہی نہیں چھوڑ دے۔ قرآن میں کہا والذین ہاجروا فی سبیل اللہ لنبوئنہم فی الدنیا حسنہ ولأجر الآخرۃ اکبر، اور کہا کہ ایسے ہی وہ لوگ ہیں جن کا اجر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس بہت بڑھا ہوا ہے۔ اولئک یرجون رحمت اللہ، ایک جگہ فرمایا کہ یہی لوگ اصل میں اللہ کی رحمت کے امیدوار بھی ہیں۔ جو لوگ اللہ کے راستے میں ہجرت کرتے ہیں وہی اصل میں اللہ کی رحمت کے کیا ہیں؟ امیدوار بھی ہیں۔ عام طور پر یہ دیکھا بھی گیا ہے کہ آدمی ہجرت کرتا ہے، جب اللہ کے لیے کوئی کسی کو چھوڑ رہا ہے تو اللہ اس کو یوں ہی نہیں چھوڑتا ہے، بلکہ اس کے لیے حالات بہتر سے بہتر بنا دیے جاتے ہیں، اور صرف اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے، اور نیت جب کیا ہو؟
یہی ہو کہ ہم صرف کس بنیاد پر اپنے علاقے کو چھوڑ رہے ہیں، تاکہ ہمارے لیے دوسرے علاقے میں جا کر اللہ کی دین کی نشر و اشاعت کرنا، اس پر عمل کرنا آسان ہو جائے۔ اور اس کی بہت سی مثالیں ہیں، جیسے دیکھیے آپ، حضرت ابراہیم علیہ السلام عراق کے رہنے والے تھے، حالات وہاں پر ان کے خلاف ہو گئے، دین پر عمل کرنا مشکل ہو گیا، عراق کو چھوڑ کر شام گئے، عراق کو چھوڑ کر شام کی طرف ہجرت کیا، حالات بہتر سے بہتر بن گئے۔ آ رہی بات سمجھ میں؟ فرعونی بنی اسرائیل حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ان لوگوں نے مصر کو چھوڑا، مصر کو چھوڑ کر دوسرے علاقے میں گئے، ان کے لیے حالات اور بہتر بنے۔ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کی زندگی کو دیکھیے، یہ لوگ مکہ مکرمہ چھوڑ کر مدینہ منورہ ہجرت کیے، مدینہ منورہ میں آنے کے بعد حالات بہتر سے بہتر چلے گئے۔ آ رہی بات سمجھ میں؟ تو کئی انبیاء کرام اور ان کی قوم کا یہ واقعہ بھی موجود ہے کہ جب ان لوگوں نے ایک علاقے کو چھوڑا صرف اور صرف کس بنیاد پر؟ اللہ کے دین کی بنیاد پر، تو اللہ نے ان کو اس سے بہتر عطا کیا۔ اللہ نے قرآن میں کہا لم تکن ارض اللہ واسعۃ فتہاجروا فیہا، ان سے کہا جائے گا کہ اللہ کی زمین تو اتنی کشادہ تھی، تم نے کیوں نہیں ہجرت کی؟ تمہیں تو ہجرت تمہیں تو حکم صرف دیا گیا ہے ہجرت کرنے کا، باقی آگے تمہارے ساتھ کیا حالات بنیں گے وہ میرے ذمے چھوڑ دو، آگے تمہارے لیے کس طرح کے حالات بنیں گے وہ تم میرے ذمے چھوڑ دو، یہ تمہارے ذمے نہیں ہے۔ اور میں نے یہ وعدہ کر رکھا ہے قرآن میں ہی کہ ہم دنیا میں ہی ان کو بہترین ٹھکانہ دیں گے، دنیا میں ہی بہترین ٹھکانہ دیں گے، آخرت کی بات تو چھوڑ دو۔ اور یہی دیکھا بھی گیا ہے، آپ جا کر انبیاء کرام کے واقعات کو اس سلسلے میں دیکھ لیں۔ ہاں، قوم یخرج من بیتہ مہاجرا الی اللہ ورسولہ ثم یدرکہ الموت فقد وقع اجرہ علی اللہ وکان اللہ غفورا رحیما۔ یہ ٹکڑا ایک صحابی کے بارے میں کہا، اس ٹکڑے کے اندر یہ بات ہے کہ اگر کوئی شخص اللہ اس کے رسول کی طرف ہجرت کر رہا ہے، اپنے گھر کو چھوڑ کر وہ نکل رہا ہے اور راستے میں ہی اس کی موت ہو گئی، راستے میں ہی اس کی موت ہو گئی، تو کہا فقد وقع اجرہ علی اللہ، تو اس کو بھی اس کا بدلہ اللہ کے پاس ملے گا، اس کا ثواب بھی کیا ہو گیا؟ اللہ کے پاس محفوظ ہو گیا ہے، اس کا یہ عمل رائے گا نہیں جائے گا۔ اور یہ خاص صحابی کے بارے میں دیکھیے، میرے ذہن سے نام نکل گیا ان کا، انہوں نے ہجرت کی تھی حبشہ کی طرف، چونکہ اول ہجرت کا جو حکم نازل ہوا تھا وہ یہ ہوا تھا کہ آپ لوگ مکہ مکرمہ سے کہاں جائیں گے؟ حبشہ جائیں گے۔ پہلے 4 لوگ گئے تھے، پھر قریب 80-83 لوگ، 12 لوگوں کی پہلے جماعت تھی، اس کے بعد 80-83 لوگوں کی جماعت تھی صحابہ کرام کی، جنہوں نے ہجرت کہاں کی تھی؟ حبشہ کی طرف کی تھی۔ تو اسی حبشہ کی طرف ہجرت کرتے ہوئے ایک صحابی کا راستے میں ہی انتقال ہو گیا تھا، اسی سلسلے میں آیت نازل ہوئی تھی کہ جن کی موت بھی اس راستے میں ہو جائے گی ان کو بھی اس کا بدلہ دیا جائے گا۔ کیوں؟ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، چونکہ اللہ بہت زیادہ معاف کرنے والا اور بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ تو یہ وہ آیات ہیں جن کے اندر مسلمانوں کو ہجرت کا حکم دیا گیا، ہجرت کے فضائل بیان کیے گئے اور ہجرت کے برکات بیان کیے گئے، اور جس طریقے سے قرآن کریم میں کئی جگہوں پر جہاد کا حکم ہے تفصیل کے ساتھ اور اس کی فضیلت بیان کی گئی ہے، اس کے درجات بیان کیے گئے ہیں، اسی طریقے سے ہجرت کا بھی حکم ہے، ہجرت کی بھی فضیلت بیان کی گئی ہے اور ہجرت کی برکات کا بھی تذکرہ ہے۔ لیکن نیت خالص ہونی چاہیے۔ ایک شخص اپنے علاقے کو چھوڑ کر دوسرے علاقے کی شریعت حاصل کر رہا ہے، کس بنیاد پر؟ تجارت کی بنیاد پر۔ کس بنیاد پر؟ رزق کمانے کی بنیاد پر۔ کس بنیاد پر؟ نوکری کرنے کی بنیاد پر۔ یہ آج کل آپ سنتے ہوں گے، اسی ملک کا ڈیٹا ہے کہ پچھلے 1-2 سالوں میں لاکھوں لوگ جو ہے وہ دوسرے ملکوں کی شریعت حاصل کر لی۔ تو کس بنیاد پر انہوں نے شریعت حاصل کی؟ ان کو اپنے صرف جان کا خطرہ تھا اس ملک کے اندر، ورنہ دین پر عمل کرنا بھی ان کے لیے مشکل ہو گیا، ایسی بات نہیں تھی۔ وہ اپنی جان کی حفاظت کے غرض سے دوسرے ملک میں چلے گئے، یہ ہجرت نہیں ہے، اور نہ ہی اس ہجرت پر یہ فضائل حاصل ہونے والے ہیں کہ آپ کو دنیا میں بھی بہترین ٹھکانہ ملے گا اور آخرت میں بھی۔ بخاری شریف کی سب سے پہلی روایت ہے، آپ حضرات سنتے ہوں گے انما الاعمال بالنیات، وہ ایک حدیث کا ٹکڑا ہے، وہ پوری حدیث میں بجاتا یہ جملہ ہے کہ ومن یہاجر فی سبیل اللہ وانما لکل امرئ ما نوى فمن ہاجر الی اللہ ورسولہ فہاجر الی اللہ ورسولہ ومن ہاجر الی امرأۃ او یتزوجها فہجرتہ الی ما ہاجر الیہ، کہ کہا کہ جو شخص اللہ اس کے رسول کی طرف
اللہ اس کے رسول کی نیت سے ہجرت کرے گا تو وہ اللہ اس کے رسول کو پائے گا ہجرت میں. لیکن اگر کوئی شخص صرف اس بنیاد پر ہجرت کر رہا ہے کہ باضابطہ ایک صاحب کے بارے میں یہ حدیث بھی وارد ہوئی تھی کہ جس کا مقصد کیا ہے کہ فلاں علاقے میں جا کے فلاں خاتون سے میں کیا کروں گا, نکاح کروں گا, تو اس کا یہ ہجرت اسی مقصد کے لیے ہوگا, اس پر یہ فضائل و برکات حاصل نہیں ہوں گے جو فضائل و برکات کا تذکرہ قرآن نے کیا. آری بات سمجھ میں؟ آپ سمجھیں گے کہ بھائی ہم تجارت کے لیے اپنے ملک کو چھوڑ کر دوسرے ملک میں چلے جائیں گے تو ہجرت کا ثواب مجھے حاصل ہوگا, نہیں ہونے والا ہے. یا آپ کسی اور مقصد سے آپ کے پورے خاندان کے لوگ دوسرے ملک میں چلے گئے, آپ سوچیں چلو میں بھی چلا جاؤں, میرا رہا کو نہیں یہاں, تو آپ صرف اس مقصد سے گئے, اس پر یہ فضیلت حاصل نہیں ہوگی. صرف دینی وجوہات کی بنیاد پر آپ اپنے گھر اور بار کو چھوڑیں گے تب یہ فضیلت آپ کو حاصل ہوگی کہ دنیا میں بھی اللہ آپ کو بہترین ٹھکانہ عطا کرے گا اور آخرت میں بھی اللہ آپ کو بہترین ٹھکانہ عطا کرے گا. وآخر دعوانا الحمدللہ.